لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کی اس مجلس میں ہم قرآنی قصے سنتے ہیں، اور آج قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ مائدۃ بنو اسرائیل کا دسترخوان، اس حوالے سے جانیں گے۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسمان سے ٹرے اتارے، دسترخوان اتارے، یعنی وہ تھال اتارے جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں، اور انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ ہمارے لیے نشانی بن جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی چیز کا مطالبہ مت کرو کہ اگر وہ چیز اترتی ہے اور اس سے کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو یہ چیز تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115 تک میں یہی قصہ بیان کرتا ہے، اور آپ کے علم کے لیے سورہ المائدہ کا نام المائدہ اسی قبیل سے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں اسی قصے کا ذکر ہے۔ اور مائدہ کہتے ہیں ٹرے کو، تھال کو جس میں کھانا رکھا ہوا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے، ایک دسترخوان اتارے؟ یہ جو سوال تھا وہ اس طور پر تھا کہ ہم اصل میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جو سوال کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سوال کرنا کوئی حکمت کے خلاف ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ معجزے کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تو نشانی اتارے گا، لیکن نشانی اترنے کے بعد اگر تم نے اس نشانی کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے میں چٹان پھٹے، اس میں سے گابھن اونٹنی نکل جائے، اللہ نے نکال دیا، لیکن اس نعمت کی قدر نہیں کی، اونٹنی کو مار دیا، جس کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ سے ڈرو، اور ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو کہ اگر وہ چیز اتر گئی تو پھر اس کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اس میں تین حکمت بیان کی حواریوں نے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک ٹرے اترے، ایک کھانا اترے، مختلف طرح کے کھانے ہوں اور انہیں ہم کھائیں۔ پہلی حکمت یہ بیان کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے طور پر فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کھانا اتر جائے تاکہ ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے کھانا بنانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دلی اطمینان کا بھی سبب بنے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا تھا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ اطمینان نہیں تھا، یقین تھا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، لیکن یقین کا آخری درجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا۔ یہاں پر بھی
وہ حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے اس مطالبے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ہم اپنے دلی اطمینان کے لیے یہ مانگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی اطمینان ہوگا کہ آپ جس پیغام کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ پیغام حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے، ہم مان رہے ہیں، لیکن اگر آسمان سے ٹرے اترے گا تو اس پیغام کی سچائی پر اور زیادہ یقین ہو جائے گا، اس لیے آپ ایسا کر دیجئے تو یہ بہتر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو پہلے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، ان سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہم کو رزق عطا فرما، تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، حواریوں کی یہ خواہش ہے تو ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار دے، جو دسترخوان ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے گا اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا سبب بنے گا۔ یہاں پر لفظ عید کا استعمال ہوا ہے، تکون لنا عیداً، ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو صحیح عقیدہ کے نہیں ہوتے ہیں، وہ اسی آیت سے یہ عقیدہ کشید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہے، شریعت محمدی کی نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر عید کا مفہوم جو ہے نا، خوشی کا مفہوم ہے کہ یہ دسترخوان اترے گا تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور برتھ ڈے بنانے کی جہاں تک بات ہے تو یہ غیر قوموں کی روایت ہے، جسے اپناتے ہوئے ہم مسلمانوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہر انسان کا برتھ ڈے آج منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اور پھر برتھ ڈے کی جو اصل حکمت ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال اور آ گیا، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ تمہاری زندگی سے ایک سال اور نکل گیا ہے، تم قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے ہو، تمہیں جو زندگی ملنے والی تھی اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، تو اس حالت میں ہم خوشی منائیں گے؟ سوچیں، خوشی منانے کی بات ہے۔ تو چاہے کسی انسان کا برتھ ڈے ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہو، ہماری شریعت میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ برکیف اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ ٹرے اتارا؟ قال اللہ انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کھانا میں تم لوگوں پر اتار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو لوگ حق شناسی نہیں کریں گے، حق کو نہیں پہچانیں گے، ناشکری پہ اتر آئیں گے، تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ ہم نے کسی بھی قوم کو ایسی سزا نہیں دی۔ تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹرے اترا تھا؟ تو اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹرے اترا تھا، اور انہوں نے واقعی اس ٹرے کا حق ادا نہیں کیا، کہ کہا گیا تھا کہ اسے کھاؤ اور جمع مت کرو، انہوں نے کھایا بھی، جمع کر لیا، خیانت بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور اور بندر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو تحقیقی بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مانگ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
گزارش بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ دیکھو ہم اتاریں گے لیکن اگر اس کی قدر نہیں ہو تو پھر ہم سخت سزا سے بھی دوچار کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہمیں اس دسترخوان کی ضرورت نہیں، گویا کہ یہ دسترخوان نہیں اترا۔ تو اس حوالے سے دو قول ہے کہ دسترخوان اترا یا دسترخوان نہیں اترا۔ بہرحال اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اس کی سزا بھی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔